کیا آپ نے جہنم میں لے جانے والے 37ویں عمل کے بارے میں سنا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتا ہے تو ایک مرد کو اسلام نے کتنا درجہ دیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے جو کوئی عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا حقدار کیوں ٹھہرایا ہے؟ اگر نہیں تو جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا ڈر ہو تو ان کو نصیحت سے سمجھاؤ۔ دوسرے نمبر پر اس کو بستروں سے الگ کر دو۔ یہاں نشوز و ہنہ سے مراد خاوند کی نافرمانی ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں اس سے مراد خاوند کے لیے میک اپ نہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کو بستر پر اکٹھے نہ سلائے، بات چیت نہ کرے، ایسی تکلیف دے جو ہلکی پھلکی ہو، بطور تعذیب کے، جیسے تمانچہ وغیرہ، مکہ وغیرہ مارنا، مگر منہ پر مارنے کی اجازت نہیں۔ یہ اشرف الاعضاء ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مرد اپنی عورت کو بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کی نہ تو نماز قبول ہوگی نہ کوئی اور نیکی، ایک بگوڑا غلام، دوسرا نافرمان عورت، تیسرا نشہ پینے والا جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کا اور خاوند کی اطاعت کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پر، تو اس کو چاہیے کہ نفلی روزے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں غیر خدا کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے، اس قدر حقوق ہے خاوند کے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عورت کو اگر مرد بلائے تو فوراً آئے، اگرچہ تنور پر روٹی بھی لگا رہی ہو۔ اگر حائضہ ہے تو پھر نہ آئے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ پرہیز کرے جب تک غسل کر کے پاک نہ ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ملعون ہے جو حائضہ عورت کے پاس آئے۔ اس کے علاوہ عورت کو چاہیے اپنے آپ کو غلام سمجھے، خاوند کے مال میں تصرف نہ کرے، خاوند کا حق ہر حال میں مقدم سمجھے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق سے بھی، اور خوبصورتی پر فخر نہ کرے، گرچہ خاوند کے اندر کوئی قباحت ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دیہات میں گیا، ایک عورت نہایت خوبصورت تھی، اس کا خاوند بدصورت تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا تو کیسے اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہے؟ تو اس عورت نے بڑا عجیب جواب دیا کہ شاید وہ نیک شخص تھا اور مجھے بطور ثواب دے دیا، اور شاید میرا کوئی گناہ تھا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے عورتوں کی جماعت، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ خاوند کا تم پر کیا حق ہے تو تم اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کر منہ پر مل لو۔ ایک حدیث میں فرمایا وہ عورت جنتی ہے جو خاوند کو راضی کرے، اس وقت تک نیند نہ کرے جب تک کہ خاوند کو راضی نہ کر لے، اور عورت پر واجب ہے کہ ہمیشہ خاوند سے حیا کرے، نگاہ نیچی رکھے، اس کے حکم کو مانے اور خاموش رہے جب تک کہ وہ بعد میں پہل نہ کرے۔ جب گھر آئے تو کھڑی ہو جائے اس کے استقبال کے لیے، اس کے مال میں خیانت نہ کرے
اور اس کے لیے زینت کرے، میک اپ کرے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، بن ٹھن کے رہے، اور جب وہ باہر چلا جائے تو زینت کو چھوڑ دے اور اپنے خاندان کا اکرام کرے اور تھوڑی چیز پر اکتفا کرے۔ ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد نبی ہے کہ جو عورت 5 وقت نماز ادا کرتی ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہے، خاوند کی اطاعت کرتی ہے، تو اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے ساری مخلوق استغفار کرتی ہے، پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، فرشتے آسمان میں، اور جو عورت خاوند کی نافرمانی کرتی ہے تو اس پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی، اور جو خاوند کو ناراض کرے وہ خدا کی ناراضگی میں رہتی ہے جب تک کہ خاوند کو راضی نہ کر لے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حفصہ کے پاس تھے۔ ایک نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم بھی آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پردہ کر لو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو نبینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نبینا ہے، تم تو نبینا نہیں۔ جس طرح مرد کے لیے پردے کی ضرورت ہے، اسی طرح عورت کو بھی مرد سے پردہ ضروری ہے۔ ہاں، مجبوری کی بنا پر اگر عورت گھر سے نکلے تو انتہائی سادگی سے نگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے نکلے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی عورت اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حور کہتی ہے، خدا تجھے ہلاک کرے، اس کو تکلیف نہ دے، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔